السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو ہنا ست ناولس۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد، اور یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کو پتہ ہے رمضان میں مصروفیات بڑھ جاتی ہیں، اس وجہ سے میری پوری کوشش ہوگی کہ میں قسط لکھ کر آپ کو وقت سے دے سکوں، لیکن کبھی اگر کمی بیشی ہو جائے تو اس کے لیے پیش کی معذرت کرنا چاہوں گی، اور یہ کہنا چاہوں گی کہ میں پوری کوشش کروں گی کہ افطاری کے بعد ہی قسط اپلوڈ کیا کروں، تاکہ کسی کو مسئلہ نہ ہو، نہ پڑھنے والے کو اور نہ ہی مجھے اپلوڈ کرنے والے کو۔ تو چلے آئیے بنا وقت ضائع کیے چلتے ہیں آج کی نئی قسط کی جانب، اور جس نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے جلدی سے سبسکرائب کیجیے، اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ تو چلیے آئیے چلتے ہیں آج کی قسط کی جانب۔ ناول جانون، قسط نمبر 10۔ سید غزان شاہ نے نرمی و احتیاط سے واحد اور وانیہ کو بستر پر لٹا دیا اور ایک طرف تکیے لگا دیے تاکہ وہ بیڈ سے گرے نہیں۔ اسے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تو اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، جہاں صفا دروازہ بند کیے اس کے قریب کھڑی دوپٹے کے پلو کو انگلیوں میں لپیٹ رہی تھی۔ یقیناً وہ اضطراب میں مبتلا تھی۔ غزان شاہ اس کی جانب بڑھنے لگا۔ اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ غصے میں ہے۔ اس نے دھیرے سے سانس اندر کھینچی اور اس کا سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار کرنے لگی۔ آج سے یہی تمہارا کمرہ ہے، چلو بستر پر چل کر لیٹو، وہ کہتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، اس نے اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں دلہنوں کی طرح اٹھا لیا۔ صفا نے سر اٹھا کر حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے دوپٹے کا پلو ایک جانب سے سر سے ڈھلک کر زمین پر جا گرا۔ مجھے نیچے اتاریں ابھی، وہ چیختی ہوئی جدوجہد کر رہی تھی خود کو نیچے اتارنے کے لیے۔ وہ اس کی حرکتوں پر محظوظ ہوتا مسکرا کر اسے آرام سے گود میں اٹھائے آگے بڑھنے لگا۔ وہ ہنوز خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی اپنی ہاتھوں سے اس کے چوڑے سینے پر حملہ کرنے لگی، مگر وہ پہلے ہی درد کر رہی تھی، اس لیے خود ہی رک گئی۔ اس پر حملہ کرنے کے لیے خود پر تو ظلم نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ عرصہ اس کے بنا گزارنے کے بعد وہ شاید بھول گئی تھی کہ یہ شخص کتنا شدت پسند ہے اس کے معاملے میں۔ مجھے جانے دو، تم وہ ہکلانے لگی تھی۔ سید غزان شاہ کے وجود سے اٹھتی محصور کن خوشبو اس کے حواسوں کو معطل کرنے لگی تھی۔ غاز بالآخر اس کے منہ سے لفظ پھسل ہی گیا۔ اس کے نام سے پکار کر، اس نام سے پکار کر تم میری پرانی نامکمل خواہشات کو جگا دیتی ہو۔ اب بتاؤ اس میں میرا کیا قصور؟ ہمیں بہکانے کے اسباب آپ پیدا کریں اور الزام ہمارے سر پہ، یہ تو سراسر ناانصافی ہوئی نا۔ سردارنی صفا غزان شاہ، وہ اس کی پیشانی سے شہادت کی انگلی سے لکیر کھینچتے ہوئے ناک سے ہوتے ہوئے لبوں سے گزارتے اس کی تھوڑی تک لایا اور اسے اوپر اٹھا کر زمائنی انداز میں بولا، مت کہو مجھے سردارنی، مجھے میری اصلیت پتہ ہے، میں خون بہا میں آئی ونی کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہ پھڑپھڑاتے ہوئے لبوں سے رندھی ہوئی آواز میں بولی، دوبارہ یہ الفاظ مت دہرانا، مجھے امید ہے کہ تم میری فطرت سے اچھی طرح واقف ہو۔ میں جو چاہتا ہوں وہ حاصل کر لیتا ہوں، اور اس وقت جو چیز مجھے چاہیے وہ صرف اور صرف تم ہو صفا غزان شاہ۔ اس کی کالی سیاہ آنکھوں میں چمک تھی جبکہ لہجہ دھیما اور معنی خیز تھا۔ غزان نے نہایت نرمی سے اسے بستر پر بٹھایا۔ صفا کو اپنے اوپر جمی اس کی گہری نظریں اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر رہی تھیں۔ حالات کی سنگینی کا احساس اسے اب ہو رہا تھا۔ وہ جھجک کر اس سے دور ہوئی۔ اس نے نظریں پھیر لیں۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ غزان نے ذرا سا جھک کر اس کی تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔
آنکھیں میچے گھبرائی سی یہ لڑکی اس کی کمزوری بنتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر یوں ہی اس کے معصوم چہرے کو دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے اس کی طرف جھکا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جسارت کرتا، اس نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ وہ غصے سے بولا۔ اپنی حد میں رہو، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ کیا بکواس ہے؟ بیوی ہو تم میری، حق ہے میرا تم پر۔ وہ تل ملا کر بولا۔ مجھے کوئی حق نہیں چاہیے، بس دور رہو مجھ سے، نفرت سے کہتی اٹھنے لگی تھی۔ لوگ ٹھیک کہتے ہیں، محبت انسان کو کمزور بنا دیتی ہے۔ اگر غزان شاہ کو تم سے محبت نہ ہوتی تو کبھی تمہاری اس بدتمیزی کو برداشت نہ کرتا۔ اس کے مقابل کھڑا درشتے سے کہتا، اس کے گلے میں پڑے دوپٹے کو ایک جھٹکے سے اس کے وجود سے کھینچا اور صوفے پر اچھال دیا۔ صفا نے حیرت زدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ اس شخص کی پہنچ سے دور چلی جانا چاہتی تھی۔ جو ہی اس نے بایاں ہاتھ اٹھایا اسے مارنے کو، صفا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ صفا نے خونخوار نظروں سے دیکھتے دایاں ہاتھ اٹھایا تو غزان شاہ نے اسے اپنے دوسرے ہاتھ میں جکڑ کر اس کے ارادوں پر پانی پھیر دیا۔ اس نے گھور کر اسے دیکھا تو وہ تکبرانہ مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے اسے تفصیلی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی یہ حالت اسے مزہ دے رہی تھی۔ صفا نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالے اور دونوں بازو اپنے ارد گرد لپیٹ کر خود کو اس کی نظروں سے چھپانے کی کوشش کی۔ وہ اس کا شوہر تھا، پھر بھی اسے یہ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ سید غزان شاہ اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اس کے دونوں بازو اس کی کمر کے گرد حمائل تھے۔ غاز پلیز، اس کے دھیرے سے کہنے پر سید غزان شاہ نے بھویں اچکا کر اس کے دان پان سے وجود کو دیکھا۔ وہ آج اس کی ایک بھی سننے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے اپنے گرم ہونٹ اس کے کان پر رکھے ہی تھے کہ اس نے پوری قوت سے اسے جھٹک دیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم میری مرضی کے بنا اس گھٹیا پن پر اتر آؤ گے۔ صفا اس کی قربت کو محسوس کرتے ہوئے پھنکاری اور رخ پلٹ لیا۔ غصے سے کھولتے سید غزان شاہ نے اس کو کمر سے پکڑ کر اپنی طرف موڑا اور جھٹکے سے اس کی پشت کو بستر سے لگا دیا۔ صفا کی آنکھوں کی پتلیاں حیرت سے پھیلی۔ کیا کہا تم نے؟ میں گھٹیا پن کر رہا؟ اس کی یہ بات اس کے غصے کو ہوا دینے کے لیے کافی تھی۔ اس نے غصے سے اس کی دونوں کلائی پکڑ کر اوپر اٹھا کر تکیے سے لگا دیا۔ تم صرف میری ہو صفا غزان شاہ، میں نے خدا کو گواہ بنا کر تمہیں سارے گاؤں کے سامنے اپنا بنایا ہے۔ تم ازلوں سے میری ہی تھی، اسی لیے میرے پاس لوٹ کر آئی ہو۔ تمہاری روح، تمہارے دل، تمہارے جسم پر صرف میرا حق ہے۔ میرے علاوہ کسی کی یاد کو بھی یاد آنے دیا تو میں تمہاری سانسیں چھین لوں گا۔ دھمکی امیز لہجے میں وہ غرایا تھا۔ زبردستی کوئی بھی کسی کی روح کا حقدار نہیں بن سکتا۔ اس کی دھیمی آواز اور لہجہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا، جبکہ آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ اس کے الفاظ تیز دھار خنجر کی طرح اس کی روح تک کو گھائل کر گئے تھے۔ اگر میرے جیسا انسان تمہاری روح کا حقدار نہیں بن سکتا تو پھر کون بن سکتا ہے؟ اس کا دل خوف سے لرز رہا تھا۔ اس کی آنکھوں اور چہرے سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ جنونیت امیز انداز میں کہتا وہ اس کے اوپر جھکا اور اس کے رخسار پر اپنے گرم ہونٹ رکھ دی گئے۔ صفا کو اپنے جسم جلتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس نے بے بسی سے آنکھیں میچ لیں۔ آنسو آنکھوں سے ڈھلک کر تیزی سے بالوں میں جذب ہونے لگے۔ غزان کے ہونٹ اب اس کے رخسار سے پھسل کر جبڑے پر پہنچ گئے تھے، جبکہ ایک بازو اس کی گردن کے نیچے تھا تو دوسرا اس کی کمر پر۔ وہ اس کی قید میں سسک اٹھی۔ اس کی گردن میں منہ گھسائے اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارتے ہوئے اسے اپنے چہرے پر کچھ گیلا گیلا سا محسوس ہوا۔ کیا اس کی قربت اس کے لیے اس قدر ناقابل برداشت تھی کہ وہ رونے لگی تھی؟ اس نے حیرت سے سوچا اور سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، جو آنکھیں مضبوطی سے بند کیے رو رہی تھی۔ اس کی گلاب پنکھڑیوں کے مانند پھڑ پھڑاتے ہوئے ہونٹوں کو وہ یکٹک اسے دیکھتا رہا۔ مجھے وقت چاہیے غاز۔ اس کی سرگوشی کو نظر انداز کر کے اس نے اپنے ہونٹ اس کی آنکھوں پر رکھ دیے۔
اس کے آنسو اور اس کا دل بخوبی جانتے تھے کہ وہ صرف اس کی ہے، صرف اس کا حق ہے اس پہ۔ پلیز غاز، مجھے سمجھنا۔ اس بار اس کی آواز سرگوشی سے زیادہ نہ تھی۔ وہ تھوڑی دیر اس کی میچی آنکھوں اور لرزتے ہونٹوں کو دیکھتا رہا، پھر اس سے دھیرے سے پیچھے ہو گیا۔ صفا نے دھیرے سے آنکھیں کھول کر اس کی غیر موجودگی کو محسوس کیا اور جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ اسے لگا تھا وہ غصہ ہے اور اس کا انداز اس کے غصے کو صاف واضح کر رہا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ اسے اتنی آسانی سے چھوڑ دے گا۔ اس نے گہری سانس لے کر اپنی تیز چلتی سانسوں کو ہموار کیا اور ڈرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جتنا چاہے وقت لے لو، لیکن یہ کبھی مت بھولنا، اب ہمیشہ میری نگہبانی میں رہنا ہے۔ تمہارا سائبان بننا چاہتا ہوں، تپتی دھوپ سے ٹھنڈی چھاؤں میں لانا چاہتا ہوں۔ ہو سکے تو کبھی تم خود کو میری جگہ رکھ کر سوچنا، اگر میرے ظلم تمہارے ساتھ ہو رہا ہے تو میرے ساتھ کیا کر رہی ہو تم؟ وہ اسے حیرتوں کی زد میں چھوڑ کر تن فن کرتا بالکنی میں نکل گیا۔ صفا نے اپنے آنسو صاف کیے، بکھرے ہوئے بالوں کو جوڑے میں لپیٹتے ہوئے سوئے بچوں کے ساتھ لیٹ گئی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس نے بلا اختیار ہی پلٹ کر کمرے سے ملحقہ بالکنی میں دیکھا۔ وہاں دھوئیں کے مرغولے لہرا رہے تھے، شاید وہ آج ضرورت سے زیادہ اسموکنگ کر رہا تھا۔ صفا نے خود کو کمفرٹر میں چھپا لیا۔ متواتر سگریٹ پھونکنے کے باوجود بھی اس کا غصہ کم نہ ہوا۔ یہ کیا ہو رہا تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے جیسا سوچا تھا اس کے الٹ ہی سب کچھ ہو رہا تھا۔ اس نے تھک کر رات کی سیاہی میں ڈوبے آسمان کی طرف دیکھا۔ کچھ دیر یوں ہی بیٹھے رہنے کے بعد وہ اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ نائٹ بلب کی مدھم روشنی پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ دروازے کے پاس رک کر اس نے بیڈ کی طرف دیکھا جہاں وہ نیند کی آغوش میں جا چکی تھی، اسے اضطرابی کیفیت میں مبتلا کیے۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھا اور بیڈ کے پاس رک کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کے سونے کے طریقے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ گہری نیند میں ہے۔ اسے اس کی گہری نیند پر رشک آیا۔ اس کا جائزہ لیتی اس کی آنکھیں لمحہ بھر کو ٹھٹکی، پھر لب دھیرے سے مسکرا دیے۔ وہ اس وقت اس کے سفید کرتے میں سو رہی تھی۔ یہ لڑکی اس کی سمجھ سے باہر تھی، ایک طرف اس کے وجود سے انکار کر رہی تھی۔ وہ جھکا اور اس کے نیند میں ڈوبے نرم و نازک ملائم سے گال جس پر آنسوؤں کے ان مٹے نشان تھے، ان پر لب رکھ گیا۔ وہ ہلکا سا کسمسائی، پھر کروٹ بدل کر سو گئی۔ اسے کچھ دیر یوں ہی دیکھنے کے بعد وہ اس کے قریب آ کر لیٹ گیا۔ صبح صفا کی آنکھیں کسی چیز کے احساس سے کھلی تھیں۔ وہ ہلکا سا کسمسائی تو اسے اپنے قریب کسی دوسرے وجود کا احساس ہوا۔ اس نے اپنی نیند سے بوجھل آنکھوں کو بمشکل کھول کر دیکھا۔ اسے اپنی کمر کے گرد لپٹے اس کے ہاتھ کو دیکھا جس کی پکڑ مضبوط لیکن نرم تھی۔ گردن موڑ کر اپنے قریب لیٹے سید غزان شاہ کو دیکھا جس کے ہونٹ اس کی گردن کے قریب تھے۔ اسے اپنی گردن پر ہلکی سی اس کی تراشیدہ مونچھوں کی چبھن محسوس ہو رہی تھی اور اس کی گرم سانسیں اس کے چہرے کو چھو رہی تھیں۔ گہری نیند میں ڈوبا یہ شخص سوتے ہوئے سید غزان شاہ کے چہرے پر بلاغی معصومیت تھی۔ بھورے بال بے ترتیبی سے اس کی پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے۔ غاز، اس نے دھیرے سے اس کا ہاتھ ہلایا تو وہ نیند میں ہی ہنکارا بھر کے سو گیا۔ اس نے دھیرے سے اس کا ہاتھ اپنی کمر سے ہٹایا اور پردے ہٹا کر بیڈ سے اتر آئی۔ کھڑکی کھول کر دیکھا تو دھوپ پھیل چکی تھی۔ اسے آج پہلی بار اپنے فجر کی نماز چھوٹ جانے کا افسوس ہوا۔ اس نے دیکھا سائڈ ٹیبل پر 2 گلاس پڑے تھے۔ اس نے پیشانی پہ ہاتھ مارا۔ واحد اور وانیہ تو رات کو اٹھ کر دودھ پینے کی عادت ہے۔ اس نے دیکھا گلاس خالی تھے مگر ان میں دودھ پیا گیا تھا کیونکہ صاف نظر آ رہا تھا۔ انہیں دودھ کس نے پلایا؟ اس نے دماغ پر زور دیا، کہیں غاز نے تو نہیں؟
اس نے سوئے ہوئے غزان شاہ کو دیکھا۔ وہ شروع سے ہی ایسا تھا، سب کا خیال رکھنے والا، نرم دل، جذبات کی شدت سے بھرپور شخص، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ واقعی اس کے لیے اتنا شدت پسند ہوگا۔ وہ تو اسے اس کا بچپنا سمجھتی تھی۔ بے اختیاری میں وہ دھیرے سے اس پر جھکی تاکہ اس کی پیشانی پر بکھرے ہوئے بالوں کو پیچھے کر سکے، مگر کارپٹ سے اس کا پاؤں اچانک رپٹ گیا اور وہ پورے وجود سمیت دھپ سے اس کے اوپر آن گری۔ وہ جو گہری نیند میں تھا ہڑبڑا کر اٹھ گیا۔ آج صبح اتنی حسین ہوگی کہ آپ خود سے ہماری باہوں میں آ گریں گی، ہم نے سوچا نہ تھا۔ وہ خمار زدہ نظروں سے اس کے چہرے کو اپنے نظروں کے حصار میں لیے بولا، نہیں میں اس سے کوئی بات نہیں بن پائی۔ خفت سے اس کا چہرہ لہو چھلکانے لگا کہ وہ نظریں اٹھا کر اسے دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی، شرمندگی سے۔ غزان شاہ نے اس کے سرخی مائل چہرے کو بغور دیکھا۔ وہ خاصی شرمندہ دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اس کی حالت سے محظوظ ہوتے ہوئے اسے بڑی فرصت سے دیکھ رہا تھا۔ صفا کو احساس ہوا کہ وہ بنا دوپٹے کے اس کے پاس ہے۔ سرخ چہرہ لیے اس نے جلدی اپنے کمر پر بکھرے بالوں کو آگے کر کے پوری طرح پھیلا لیا، کیونکہ دوپٹہ تو رات اس نے صوفے پر اچھال دیا تھا۔ فی الحال اسے پکڑنے کا وقت نہیں تھا، تو اس نے خود کو اس کی نظروں کی تپش سے چھپانے کے لیے یہی عمل کیا۔ اس کی اس ادا کو سید غزان شاہ نے بھویں اچکا کر بہت دلچسپی سے دیکھا تھا۔ نکاح جیسے پاکیزہ بندھن کو مانتی ہو نا؟ اس کے بازوؤں کا گھیرا صفا کو اپنی کمر کے گرد سخت ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے اس سے پیچھے کھسکنے کی کوشش کی، مگر بے سود، گھیرا مزید تنگ کر دیا گیا۔ مجھے اپنا شوہر مانتی ہو؟ اس کی آواز خطرناک حد تک سرد تھی۔ صفا کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کے گلے کی گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اسے اپنے دل کی دھڑکنیں منتشر ہوتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ بھاگنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ وہ پوری طرح اس کے چنگل میں تھی۔ سید غزان شاہ نے دونوں بازو اس کے گرد سختی سے حمائل کیے، اس کے بھاگنے کا آخری راستہ بھی بند کر دیا۔ اپنی بھوری آنکھیں اٹھا کر اس نے سامنے موجود شخص کو دیکھا، جس کے چہرے پر محظوظ کن مسکراہٹ تھی۔ شوہر کو خود سے دور رکھ کر گناہ کرو گے تم؟ اس نے ایک ہاتھ سے اس کی کمر کو جکڑے رکھا اور دوسرے ہاتھ کی سرسراتی ہوئی انگلیاں صفا کے رخسار پر دھیرے دھیرے حرکت کر رہی تھیں۔ اس نے اپنے چہرے کو پیچھے کی طرف کر کے اسے اس حرکت سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ ہمارے نکاح سے انکار کرو گی؟ اپنے شوہر کو شوہر ماننے سے انکار کرو گی؟ اپنے شوہر کی محبت سے انکار کرو گی؟ وہ اس کے کانوں میں دھیرے سے اپنے سوالوں کا رس گھول رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی الٹی سیدھی حرکت کرتا، فون کال کی آواز پر وہ لمحوں میں اس سے دور ہوا تھا، جبکہ چہرے پر اس کی بیزاریت تھی۔ صفا نے سکون کا سانس ہوا کے سپرد کیا اور اس کی پکڑ ڈھیلی محسوس کیے فوراً سے بیشتر پیچھے ہوئی اور واش روم کی طرف بڑھ گئی، جبکہ سید غزان شاہ نے فون پکڑ کر نمبر دیکھا اور کان سے لگا لیا۔ دوسری جانب سے ملنے والی خبر پہ اس کی آنکھوں میں سرخی تیرنے لگی، چہرے اور گردن کی رگیں تن گئیں۔ وہ جھٹکے سے کمفرٹر اتار کر اچھالتا ہوا بستر سے اترا۔ کیا کہہ رہے ہو سفیر؟ اگر یہ سچ ہوا تو میں تم سب کا حشر نشر کر دوں گا۔ آ رہا ہوں میں۔ وہ برفیلی آواز میں پھنکارتا ہوا کال کاٹ گیا۔ غزان شاہ؟ وہ غصے میں دندناتا ہوا حال سے ہوتے ہوئے باہر کی طرف جا رہا تھا، جب حاکم شاہ کی کرخت آواز نے اس کے قدموں کو وہیں روک دیا۔ جی بابا سائیں۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ برخوردار، نہ سلام نہ دعا، صبح صبح کہاں چل دیے؟ گستاخی معاف، لیکن بابا سائیں واپسی پر بات کرتا ہوں۔ وہ مؤدب مگر پختہ لہجے میں بولتا ہوا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ شیر ہے میرا پوتا، 1000 بار منع کیا ہے جاتے ہوئے کو پیچھے سے نہیں روکتے، تو پھر کیوں روکا اسے؟ سید سبحان شاہ نے اپنے لاڈلے پوتے کی حمایت میں کہا۔ یہ آپ کی ہی ڈھیل کا نتیجہ ہے جو باپ کو بھی نظر انداز کر گیا۔ حاکم شاہ کو سبحان شاہ کی اس کی طرفداری کرنا ایک آنکھ نہ بھایا۔ تم سب لوگ کہاں مر گئے تھے جو یہ سب ہوا؟ بولو کیسے ہوا یہ سب؟
کس نے کیا؟ کس کی اتنی جرت کہ سید غزان شاہ کی گاڑی کو آگ لگا دی؟ یہاں کی رکھوالی کرنا بخش دین کے ذمہ ہے نا، تو بلاؤ اسے۔ سید غزان شاہ کی درشت آواز سن کر دیوار کے پیچھے چھپے تھر تھر کانپتے ہوئے بخش دین کی جان ہوا ہونے لگی تھی۔ کسی نے پیچھے سے آ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور اسے گھسیٹتے ہوئے پیچھے لے جانے لگا اور اسے لا کر گھوڑوں کے طبیلے میں پٹک دیا۔ بخش دین حیران کن نظروں سے اسے دیکھنے لگا، لیکن اس انسان کے چہرے پر سیاہ نقاب تھا جس کی وجہ سے وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ کون ہو تم؟ بخش دین نے اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھا جس میں صرف ڈورے ہلکورے لے رہی تھی، جیسے ان میں خون اتر آیا ہو۔ اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ شش، اگر تم نے اپنی زبان کھولنے کی کوشش کی تو دوبارہ کبھی بولنے کے قابل نہیں رہو گے۔ اس نے ایک گھٹنا بینڈ کیے بخش دین کے سامنے بیٹھ کر دھمکیاں میز شفاف آواز میں کہا، اور تیز دھار چمکتا ہوا چاقو اس کی نظروں کے سامنے لہرایا۔ بخش دین کے تو پسینے چھوٹ گئے ڈر کے مارے۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں پتہ، میں نے کچھ نہیں دیکھا، میں کچھ نہیں بتاؤں گا کسی کو۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے ملتجی لہجے میں بولا، شاباش، ایسے ہی سمجھداری کا مظاہرہ کرو گے تو فائدے میں رہو گے، ورنہ۔ اس نے چاقو واپس رکھا اور وہاں سے چلا گیا تو بخش دین نے اپنے چہرے پر سے پسینہ پونچھتے ہوئے پسماردگی سے قدم اٹھا کر باہر نکل آیا، لیکن اب وہ اسے کہیں دکھائی نہیں دیا۔ بخش دین، وہ اسے سامنے دیکھ کر اونچی آواز میں کرایا تھا۔ حکم سائیں۔ بخش دین نے سر جھکا کر مؤدب انداز میں کہا، کہاں مر گئے تھے؟ شراب پی کر سو رہے تھے جو تمہیں پتہ نہیں چلا کہ گاڑی کو کس نے آگ لگائی؟ ہماری ہی حویلی میں آ کر کسی نے آگ لگا دی اور اتنی آسانی سے فرار بھی ہو گیا۔ وہ بخش دین پر خون خوار نگاہیں گاڑے پھنکا رہا تھا۔ اس کی سیاہ رات سی آنکھوں میں اس وقت شعلے لپک رہے تھے۔ بخش دین دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑے کان کے پردوں کو چیرتی اس کی غم و غصے سے بھرپور آواز کو برداشت کرتا بری طرح کپکپا رہا تھا، جس نے بھی آگ لگائی وہ مجھے زندہ سلامت ابھی کے ابھی میری نظروں کے سامنے چاہیے، سمجھ گئے؟ اس کی سرد پتھریلی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ جی فرینڈز، تو آپ کو کیسی لگی آج کی قسط؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور میری پریویس ایپیسوڈ کے اوپر جس نے کمنٹس میں اپنی رائے سے نوازا ان سب کی تہہ دل سے مشکور ہوں، جو باقاعدگی سے مجھے کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کرتے ہیں اور مجھے موٹیویشن دیتے ہیں، ان سب کی تہہ دل سے مشکور ہوں۔ آپ سب کو بہت بہت زیادہ شکریہ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ جلدی ہی ملتے ہیں نیکسٹ قسط کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔